ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان المبارک کے صدقے میں دونوں جہان میں چین سکون عطا فرمائے۔ محترم حضرات، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم اور آپ کے یہاں پر گاؤں میں، شہر میں، قصبوں میں، ہر جگہ لوگ بھیک مانگنے کے لیے لوگوں کا تانتا بن جاتا ہے۔ ایک آ رہا ہے تو دوسرا جا رہا ہے اور صدقہ خیرات مانگتے ہیں۔ وہ منہ سے کہتے ہیں، گلی گلی، شہر شہر، بلکہ گھر گھر جا کر، اور انہوں نے ایک طریقہ اور اپنایا ہے، بلکہ لاؤڈ اسپیکر سے وہ لوگ اعلان کرتے جاتے ہیں کہ وہ اپنی پریشانی بیان کرتے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو میں نے یہ دیکھا کہ مسجدوں میں اور خانقاہوں میں اور گھر گھر وہ اپنی آپ بیتی سناتے ہیں کہ یہ پریشانی ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیماری ہو گئی اور ہماری مدد کرو، ایسا ہے۔ سب لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک ہم اور آپ کے معاشرے کے اندر ایک ایسی بری رسم پھیل گئی ہے کہ لوگ اس کو، زیادہ تر لوگوں نے اس کو پیشہ بنا لیا ہے۔ تو اس سے دور رکھا جائے، اور جو ہم اور آپ ہی کی غلطی ہے کہ کسی کی مجبوری، کسی نے پریشانی بیان کر دی تو اسے دینے لگے، اسے نہ بن مطلب کا پریشان نہ کرے۔ چلو کیسے دھرنا بنا کے رکھا سب، ابھی صبح سے 5 آدمی۔ چلے سب پوچھئے کون ہے؟ بتا دو، چلے جاؤ۔ ہاں بولو۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل ماں سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ بتاؤ، سچ بتاؤ۔ ہم بتا رہے ہیں، سلطان پور ہمارا گھر ہے، ہاں دوبے پور بلاک پڑتا ہے، جین موڑ۔ ہاں آپ جانے ہوں گے سبزی منڈی، خوب جان رہے بڑھیا سے۔ ابھی بتاؤ کہ تم نام کیا ہے اصلی؟ نام ہمارا یہی ہے بھائی جان، کیا؟ کرن کیا؟ کرن نام ہے بھائی جان۔ کرن سنگھ، کرن یادو، کرن نہیں بھائی، گپتا، کرن کمار۔ کرن ہی نام ہے بھائی جان۔ اور پاپا کا کیا نام ہے؟ پاپا کا نام ہے انل کمار۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں پاپا؟ بس سب ایسے ہی مانگتے ہو بھی؟ ٹینٹ کی کام کرتے ہیں بھائی جان۔ اور رمضان میں ہی کام کرنے لگتا ہو تو ٹوپی لگا کے مانگنے، تم کرن کے نام سے مانگو گے، کوئی منع کرے گا دینے کے لیے؟ نہیں بھائی تو جان، بھائی لنگڑا بن کے، تم لنگڑا بنے ہوئے تھے چھپ کے، ابھی ٹوپی لگا کے، غلط بات ہے نا بابو؟ رمضان سچ بتا دیے، تم کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم ہمارے وطنی بھائی ہو۔ کھانا نہ ایک دم غلط بات، تم کو کھانا کھانا ہے، کھانا کھاؤ، تم کو جو کہو گے وہ کرائیں گے۔ پیسہ سارا تمہارا ہے، تم پیسہ اٹھاؤ اپنا۔ 3000 روپیہ کے آس پاس ہے، 500 کی بھی نوٹ ہے اس میں، 100 کی بھی نوٹ ہے، سب پیسہ اٹھاؤ اور چپ چاپ جتنا بھی گینگ ہے ٹھیک ہے ابھی کے واقعی ابھی پریشان ہے یا نہیں؟ تو کچھ لوگ تو مریض بن کے، بیمار بن کے، پریشان بن کے، محتاج بن کے، اور ہاتھ پیر توڑنے کی ایٹنگ کر کے اور روڈوں پہ پھرتے ہیں اور گلیوں میں پھرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، مریض بن کے، اپاہج بن کے، بورا گونگا بن کے، مگر وہ حقیقت میں صحیح ہوتے ہیں۔ یہ میں نے ویڈیو میں دیکھی، کئی ویڈیو ایسی آئی ہیں کہ جو بورے بن کے گھوم رہے ہیں، اپاہج بن کے گھوم رہے ہیں، لولے لنگڑے بن کے گھوم رہے ہیں، مریض بن کے گھوم رہے ہیں، لاوارث بن کے گھوم رہے ہیں، حالانکہ وہ سب اچھے خاصے ہوتے ہیں۔ ایک ویڈیو میرے پاس آئی، اپنے ملک ہندوستان سے نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کی ویڈیو ہے، اور پاکستان کے لوگوں نے، اور جو سپاہی ہیں ان لوگوں نے اس کی چھان بین کی تو یہ پتہ چلا کہ وہ اچھے خاصے ہیں، اور اچھے خاصے ہیں تو اچھے خاصوں انہوں نے سختی سے پوچھ تاچھ کی اور ان کو اٹھایا بٹھایا تو یہ پتہ چلا کہ وہ اچھے خاصے لوگ ہیں، اور کوئی مرض نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی محتاج نہیں ہے، مگر انہوں نے پیشہ بنا لیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں کو ہرگز نہ دیں جن سے جان پہچان نہیں ہے، جن سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں آپ کو یقین ہے، کوئی بتا رہا ہے کہ یقین ہے، آپ پتہ ہے کہ ہاں یہ بالکل واقعی میں پریشان ہے، تو اس کو دے سکتے ہیں، اس کو آپ مدد بھی کر سکتے ہیں، زکوٰۃ فطرہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آن لائن کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں تو ان کو دے بیٹھتے ہیں مدد کرنے، تو اس طریقے سے دینا یہ میرے حساب سے غلط بھی ہے اور صحیح بھی نہیں ہے، کیونکہ اپنے گھر کے، گاؤں کے، قصبے کے، پاس پڑوس کے لوگ بیچارے ان سے زیادہ محتاج ہیں، انہیں نہیں دیتے ہیں، ان کی کوئی دیکھا بھالی نہیں ہے، مگر باہر کے لوگوں کی جن کی جان پہچان نہیں ہے، کیا پتہ وہ کون ہے، انہیں دے بیٹھتے ہیں۔
تو بہرحال تو ان باتوں سے بچنا چاہیے. بس جس کا حق ہے انہیں کو دیا جائے، جس پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے، بس میں تو کہتا ہوں کہ انہیں کو زکوٰۃ اور صدقہ فطرہ دیا جائے، انہیں کی مدد کی جائے. تو آپ حضرات اپنا دل مطمئن کرنے کے لیے یہ ویڈیو دیکھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھکاریوں کی، مانگنے والوں کی حقیقت کیا ہے. دیکھیے ایک مرتبہ یہ ویڈیو. سوال ہے، پہلا سوال ہے کہ اگر کوئی فقیر پیسے وغیرہ مانگے اور اس کے حلیے وغیرہ سے لگ رہا ہو کہ یہ نشہ کرتا ہے، نشہ، تو کیا اس کو پیسے وہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ چیز ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں جو روڈوں پہ عموماً مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو دینا ہی نہیں چاہیے. یہ اصل میں گناہ میں معاونت ہے. ٹھیکے، اور وہ لاکھوں کے اندر ہوتے ہیں، جہاں مشہور مارکیٹیں ہوتی ہیں یا بڑی مارکیٹیں ہوتی ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں، وہاں کے تو باقاعدہ ٹھیکے ہوتے ہیں، فٹ پاتھ بکتے ہیں. تو اس قسم کے جو یہ ایک فقیر، بناوٹی فقیر مافیا ہے، اس کے حوصلہ شکنی کے لیے اس قسم کے لوگوں کو نہ دیں. آپ کو اگر دینا ہی ہے تو اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کریں. اپنے محلے کے اندر دیکھیں، سفید پوش قسم کے لوگ جو کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا خاندانی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں، بیچارے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، فاقہ کر لیتے ہیں، لیکن کسی کو اپنا حال ظاہر نہیں ہونے دیتے اور اس طرح شدید اذیت اور تکلیف میں ہیں، ان کو پیسہ دیجئے تو آپ کے لیے ثواب جاریہ بھی ہوگا اور اس کی دعاؤں سے انشاءاللہ آپ ترقی بھی کریں گے. ان قسم کے لوگوں کو نہ ہی دیں، یہ بہتر ہے. کوئی بھی جو واقعی حقیقی فقیر ہوگا، غریب ہوگا اور غیرت مند ہوگا، وہ اس طرح فٹ پاتھوں میں کھڑے ہو کر بھیک نہیں مانگ رہا ہوگا، تو وہ شاید کسی کے پاس جا کے تو مانگ لے، لیکن بہرحال یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، اس سے اجتناب کریں. دوسری بات، ایک تو ان کو دینا ہی منع. دوسری بات یہ کہ جب ظاہری علامت نشے کی آپ کو لگ رہی ہے تو پھر اس کو ہرگز پیسہ نہ دیں. ہاں، یہ میں ضرور آپ سے عرض کروں گا، اگر آپ سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک غریب ہے، فقیر ہے، چاہے وہ نشے بازی کیوں نہ ہو، اگر وہ کہتا ہے مجھے کھانا کھلا دیجئے اور آپ کو یقین ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، بھوکا ہے، تو آپ کھانا خرید کر اس کو دے دیجئے. وہ بھی جب آپ کو یقین ہو کہ بیچ کر، ایسا نہیں کہ اس کی بھی پڑیا خرید لے گا. تو اگر بالفرض یا آپ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں پیسے دے دوں گا، بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اور آپ مالک کو، دکاندار، ہوٹل والے کو پیسے دے دیں گے، اس کو کھانا دے دینا، یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن ڈائریکٹ پیسے نہ دیں، خصوصاً جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نشئی سا محسوس ہو رہا ہے، تو یہ بھی پھر اس کے نشے کے معاملے میں معاونت ہوگی، جس میں آخرت میں آپ کی گرفت ہو سکتی ہے. یہاں پر یہ نہ کہیے گا کہ جی ہماری نیت تو اچھے کام کی ہے نا. دیکھیے، جب ظاہر ایک گناہ کی طرف نشاندہی کر رہا ہے تو پھر آپ کو اپنی نیت کو سنوارنا، سدھارنا ضروری ہے. ایک ظاہری طور پہ غلط معاملے کو دیکھتے ہوئے پھر نیت اچھی کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ آپ کو تھوڑا بہت شبہ ہے اس کے اندر کہ یہ چور ہے، ڈاکو ہے، یا قتل کرے گا لوگوں کو، تو اس کے ہاتھ میں پستول دے دینا کہ جی اچھی نیت کے ساتھ دے رہے ہیں، چاقو دے دینا، کیا یہ صحیح ہوگا؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہوگا. لہذا ظاہری علامات، ظاہری قرائن جب کسی برائی کی طرف نشاندہی کر رہے ہوں تو اس وقت حسن نیت کے ساتھ بھی تعاون نہیں کر سکتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا ہوگا.